یہ جو کالا کپڑا باندھا جاتا ہے اور کالے دھاگے لٹکائے جاتے ہیں، کالے گلٹ باندھے جاتے ہیں، بعض بزرگ کالے دھاگے میں گرے لگاتے ہیں، اس کو بھی علماء نے منع فرمایا ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ کہتے ہیں کہ کالی ٹوپی یا کالی چادر یا کالے دوپٹے اس پر نظر نہیں لگتی، یہ جنات کا تصور ہے، وہ خوش ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم خیال رکھیں گے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر کالی پگڑی باندھی، کانت لہو عمامۃ سوداء یوم فتح مکہ، بخاری شریف میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عام حالات میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پگڑی سفید تھی یا پیلی تھی، کبھی کبھی آپ کالی پگڑی باندھ چکے، اس لیے سنت ہے، البتہ سفید کو سیاہ پر ترجیح حاصل ہے۔ اسی طرح جنات سانس سے خوش ہوتے ہیں، گھنٹی بجنے سے، اور جنات چاہتے ہیں کہ خلق میں تغیر ہو، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَلَيُبَتِّكَنَّ الْآذَانَ، اور جانوروں کے کان کاٹنا، جانوروں کے مختلف نشانیاں ڈالنا، یہاں تک کہ ان کے گلے میں گھنٹا ڈالنا، شرک کے دور میں یہ جنات کے لیے کرتے تھے۔ جنگل میں اونٹ چرتا تھا، ٹنگا ٹنگا ٹنگا، گائے چرتی ہے، گلے میں گھنٹال ڈلے ہوئے، ٹنگا ٹنگا ٹنگا، تو کہتے ہیں اس وادی کے جو جنات ہیں وہ اس کا خیال رکھیں۔ فقہاء نے اس لیے قافلہ کے اندر گھنٹال منع کیا ہے، اور جانوروں کے گلے میں بھی گھنٹا اور جرس باندھنا منع فرمایا ہے۔ بعض متاخرین فقہاء نے کہا ہے کہ اگر مقاصد علیحدہ ہے، مثلا گائے کے گلے میں جرس اس لیے ہے کہ گائے جب شام کو گھر آتی ہے تو تیز رفتار آتی ہے، راستے میں لولا لنگڑا بچہ بیمار کچل جائے گا، تو جب اس کے گلے میں گھنٹا اور ٹنگا 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 تو لوگ ہٹ جاتے ہیں، بھئی گائے آ رہی ہے، تو لکھا ہے کہ اس حکمت کے ساتھ جائے گا، فتویٰ جواز کا ہو سکتا ہے۔ یہ بزرگان دین کی کتابوں میں آتا ہے کہ جب آپ مثلا کراچی پہنچے تو آپ کہے کہ ایک کراچی کے بادشاہ، میں آپ کے پناہ میں آنا چاہتا ہوں، اور جب آپ لاہور جائے تو لاہور کے باہر 3 دفعہ اعلان کرے۔ یہ سب شرکیہ باتیں، کم علمی کی وجہ سے یہ آئی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا کوئی تصرف نہیں۔ جنات کے بارے میں اللہ فرماتے یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بخبردار، میرے سامنے تمہارا کوئی زور و طاقت نہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، جن اور انس خالص خدائی عبادت کے لیے پیدا ہے، جنات بے بس ہے۔ اور قرآن کریم میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر تھے، وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات دریاؤں میں غوطے کھا کھا کے قیمتی ہیرے و جواہرات نکالتے تھے، لیکن وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اللہ فرماتے ڈوبنے سے ہم بچا رہے تھے، نہ خود بچ سکتے تھے اور نہ سلیمان بچانے والے تھے۔ تیسری قسم ہو گئی، پہلی قسم ہے مشرکین بالکواکب، دوسری قسم مشرکین بالملائک، اور تیسری قسم مشرکین بالجن، اور چوتھی قسم مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کا پوجا کرنا، ان سے مدد مانگنا، ان کو غیب دان سمجھنا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ
لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، وہ اپنے چڑھاوے سے مکھی نہیں ہٹا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی کوئی چیز چھین لے وہ چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والا اور جس سے مانگا جاتا ہے دونوں کمزور۔ اللہ ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم، بے شک وہ لوگ جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے جیسے خدا کے بندے تھے۔ بدعتی کہتے ہیں بتوں کے بارے میں آئے تھے، بت کیا ہوتی ہے؟ بت تو کسی کا ہوتا ہے۔ افرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى۔ لات، منات، عزى، بخاری شریف کتاب التفسیر میں ابن عباس سے منقول ہے، اما اللات فکان یلت السویق للحاج، لات کان رجلا صالحا، نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو گیلا کر کے حاجیوں کو کھلاتا تھا، کعبہ شریف کی زیارت اور نسک بجا لانے والوں کو کھلاتا۔ اللہ نے ولی با کرامت بنایا اور اس زمانے کے بدعتیوں نے پھر ان کی 11ویں اور نیاز دینے لگے۔ افرأیتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى۔ اور عزا یہ ایک جنیہ تھی، اور جب حضرت نے صحابہ کے مجمع میں کہا کہ آپ کی خدمت میں تذکرے آتے تھے کہ فلاں پہاڑ کے نیچے درخت ہے، وہاں پر ایک مورتی ہے اور وہاں جو مانگے ملتا ہے، آپ نے صحابہ کو دیکھا اور کہا ہے کوئی سیدھا کرنے والا؟ خالد بن ولید نے ہاتھ کھڑا کیا، کہا کیسے جاؤ گے؟ کہا آپ کا پیغام لے کے ماروں گا اسے۔ نر پیغمبر کی ہے، نر صحابہ غیرتی۔ آپ نے فرمایا پورا زور لگائے گی وہ، تم بات سے ہٹنا نہیں، ہوگا وہی جو میرے خدا نے مجھے کہا ہے۔ آپ نے فرمایا مجھے پوری صداقت کے ساتھ رسول بنا کے بھیجا ہے۔ خالد بن ولید جب وہاں پہنچے، مورخین لکھتے ہیں وہاں سے آواز آئی کہ فوراً پیچھے ہٹو، ابھی تمہاری بوٹیاں کر دوں گی۔ خالد نے کہا وہ زمانہ چلا گیا ہے، وہ جاہلی دور دم توڑ چکا ہے، اب وحی کا اور توحید کا دور ہے، اب آپ کی بوٹیاں کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد وہ اس درخت سے نیچے اتری اور اس نے ایسا منہ کھولا اور اس کے پروں پر بڑے بڑے تیر تھے، ٹولے وزرے دے غشوں نہ ڈکے، اور خالد سے کہا اب لمحوں میں۔ خالد نے آنکھیں بند کر کے تلوار لے کے دوڑا اس کے پیچھے اور اس کو مارا تو وہاں گندی بو، گندی ہوا اور جیسے گٹر لائن کا گندا پانی وہاں پھینک گیا۔ ادھر ادھر دیکھتا رہا، آوازیں ختم ہو گئی۔ آپ تشریف لائے اور حضرت کو اطلاع دی، آپ نے فرمایا مبارک ہو، اب قیامت تک کوئی عزا نہیں آئے گی، ختم۔ کتنے زمانے گزرے تھے، کتنا شرک اور کفر چل پڑا تھا، بالفعل جہاد آپ کے صحابہ نے شرک کے اڈوں کے ساتھ کیا، ہاتھوں سے لڑ کے۔ اللہ قرآن اس لیے کہتا ہے آئے یہ لات و منات و عزا یہ تمہارے معبود بنے ہوئے ہیں، اور یہ تم نے جو عورتوں کے نام رکھے یہ کہاں سے پتہ چلا ہے؟ تلک اذن قسمت ضیزا، ناکارہ قسم کی تقسیم گھڑی ہوئی۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ تو صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، غوث اعظم، فلاں مشکل کشا، یہ کیا ہے؟
ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم جیسے بدعتی اور مشرکوں نے یہ نام رکھے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اس کی کوئی دلیل شریعت میں موجود نہیں. یتبعون وما تهوى الانفس، خالص خواہش پرست ہے. وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، اب تو ان کے پاس اللہ کی طرف سے ہدایت کا کارخانہ آیا ہوا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ غلبہ دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، شوکت علم کے ساتھ، مادہ ہدایت کے ساتھ، ہر آن ہر گھڑی جس دن سے حضرت تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اور اسلام کو نصیب فرمایا.